ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں۔ آج ہم اس جماعت کے بارے میں بات کریں گے جس کا پارٹی ڈسپلن اور تنظیمی نظم و ضبط انتہائی مثالی تھا، اور اس کی تعریف ان کے مخالفین بھی کرتے تھے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اور یہ سارا کارنامہ کس کا کیا کرایا ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں جنید جاوید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر ہم تو انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے تھے، تو یہ کیا ہو گیا 2 اگست کی رات کو؟ آپ لوگوں نے میرا خیال ہے وہ پوڈ کاسٹ میرا نشر نہیں کیا جس میں نے بتایا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں نے آپ ہی کو بتایا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ سمجھوتے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل پا جائے گی، ایک سربراہ چن لیا جائے گا، اور پھر اس سربراہ کو جو ہے وہ تمام پارٹی کی چابیاں جو ہے وہ سونپ دی جائیں گی۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا آج کے دن بھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، اور اگر بالفرض ہو بھی گئے تو اس انٹرا پارٹی الیکشن میں کل جو معاملہ رونما ہوا ہے 2 اگست کی رات کو، وہی معاملہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے ٹیزر تھا، سچویشن تھی، جو کہ پہلے بتا دیا کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا ہوا ہے، وہاں پر کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہی کل کی بات، جو آپ مجھ سے بار بار یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کل شام کا وقت تھا اور بہادر آباد میں جو ایم کیو ایم کا عارضی مرکز ہے، وہاں پر عارضی رہنما بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو اس چیز پر کی جا رہی تھی کہ 14 اگست کی تیاریاں، جشن آزادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے، کس طرح سے آگے معاملہ بڑھانا ہے، کہاں کہاں کون کون سے پروگرامز ہوں گے، تو اس کی مینجمنٹ کون سنبھالے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے تمام شعبے جات کے جو سربراہان ہیں، انچارجز ہیں، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میں شعبہ خواتین کی جو انچارج تھیں وہ بھی موجود تھیں، ارکان اسمبلی بھی کچھ موجود تھے، اور ان تمام لوگوں کو ڈائریکشنز دی جا رہی تھی کہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اذان مغرب ہوئی، خالد مقبول صدیقی کھڑے ہوئے اور وہ آگے کی جانب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ خالد مقبول صدیقی کی غیر موجودگی میں امین الحق جو کہ ایم این اے ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے اجلاس کو چیئر کیا اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، حتمی شکل دینے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک گروپ اندر داخل ہوا اور شور شرابہ شروع کر دیا، ہلڑ بازی شروع کر دی۔ اس گروپ کی جانب سے کمرے کے اندر جہاں پر اجلاس چل رہا تھا، اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو امین الحق سے کچھ تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں ماری گئی ہیں۔ کچھ کرسیاں ٹوٹی ہیں، کچھ شیشے کے گلاس جو تھے وہ ٹوٹے ہیں، صوفے کے اوپر بیٹھنے کا معاملہ بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ بات چلی تھی صوفے پہ بیٹھنے کی، کہ آپ اجلاس کریں ہم صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طریقے کے بھی کچھ معاملات سامنے آ رہے تھے، کیونکہ ہاؤس فل تھا تو جگہ تھی نہیں، تو اس معاملے کے اوپر پھر بہت زیادہ ان کے درمیان اختلافات پہلے ہی تھے، اور پھر یہ رنجش اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے یہ تمام لوگ دستے گرباں ہو گئے۔ پھر چونکہ گروپ تو دونوں ہی وہاں موجود تھے، ایم کیو ایم پاکستان کا گروپ موجود تھا، پی ایس پی کا گروپ موجود تھا، جب آپس میں یہ گتھم گتھا ہوئے تو پھر لاتیں چلی، مکے چلے، لاٹھیاں چلی، کرسیاں چلی، ٹیبل مارے گئے، صوفہ توڑ دیا گیا، کئی چیزیں جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس دوران جب شور شرابہ ہوا تو خالد مقبول صدیقی بھی پھر نماز پڑھ کے واپس آئے۔ انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہاں پر تمام لوگوں نے خالد مقبول صدیقی سے جب شکایت کی تو وہاں پر جو لوگ پی ایس پی کے پہلے سے موجود تھے ان کی جانب سے مزید اشتعال جو ہے وہ سامنے دیکھنے کے لیے ملا۔ پھر یہ بات اتنی آگ کی طرح شہر میں پھیلی کہ ایم کیو ایم کے جو گروپ کے لوگ تھے، خالد مقبول صدیقی کے گروپ کے لوگ، وہ وہاں پر بڑی تعداد میں اطراف کے علاقوں سے پہنچنا شروع ہوئے، اور پھر وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ مزید سنگین ہوا اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ فائرنگ کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ایس پی کے گروپ کے لوگوں نے فائرنگ کی، جو خالد مقبول صدیقی کا گروپ ہے اس کی جانب سے بھی لازم سی بات ہے فائرنگ کی گئی ہوگی، جواب تو دیا گیا ہوگا، تو دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی۔ یہ 20 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ قریب قریب کے عمارتوں میں رہنے والے لوگ محصور رہے، شدید خوف و ہراس میں رہے، ایسا لگا تھا کہ پرانا دور جو ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال وہاں پر ہمیں دیکھنے کے لیے ملی۔ ایک گھر ایسا بھی تھا جو کہ بالکل عارضی مرکز کے برابر بلڈنگ کے اندر واقع ہے، اس گھر کے شیشے ٹوٹے، اس گھر کے اندر گولیاں لگی ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی شہری کو گولی نہیں لگی۔ جب یہ فائرنگ کا تبادلہ وہاں پر ہو رہا تھا
تو اس دوران ایم کیو ایم کے کئی کارکنان یعنی پی ایس پی گروپ کے کہہ لیں یا آپ ایم کیو ایم کے کہہ لیں، اس وقت تو ایک چادر سب نے اوڑھی ہوئی ہے، تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کسی کو گولی لگی، کسی کو ڈنڈے لگے، پھر تمام لوگ ہاسپٹلز منتقل کی گئے، پولیس آئی، رینجرز آئی، صورتحال قابو میں پا لی گئی۔ اس دن کمرے کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ ایک رکن اسمبلی ہے اعجاز الحق، نوجوان ہے، یہ کس گروپ سے ہیں؟ خالد مقبول صدیقی گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو تھپڑ مارے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تھپڑ جو ہے وہ انیس قائم خانی کی جانب سے ان کو مارا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ وہ کچھ لوگ یہ بھی الزام الزام لگا رہے ہیں کہ انیس قائم خانی نے ان کو جو ہے وہ تھپڑ مارے ہیں۔ لیٹس سی یہ سچ ہے جھوٹ ہے، وہ تو پھر آگے جا کے کلیئرفائی ہوگا۔ اعجاز الحق جب آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہاں مجھے اس شخص نے مارا ہے، جب ہی کلیئر چیز ہو سکے گی کہ انیس قائم خانی نے مارا ہے یا نہیں مارا۔ ان کا چشمہ وشمہ ٹوٹا۔ اس دوران وہاں پر منگلا شرما ایم پی اے موجود تھی، ان کو بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی اور ان کے اوپر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پر سبین غوری رکن قومی اسمبلی موجود تھی، ان کے اوپر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی، وہ بھی خالد مقبول صدیقی گروپ کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم شعبہ خواتین کی جو انچارج ہیں مریم باجی، وہ بھی وہاں پر موجود تھی، ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ منگلا شرما کا تو ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ ان کی جو پیر ہے اس کے اندر موچ آ گئی ہے، اور جس طریقے سے دھکم پیل ہو رہی تھی تو ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد یار بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ وہ ایم کیو ایم ہے جو 90s کے اندر، 90s سے پہلے اور 2016 تک اس ایم کیو ایم کے اندر خواتین کے لیے راستے چھوڑے جاتے تھے کہ خواتین اس راستے سے آئے گی اور اس راستے سے جائے گی، اس جگہ یہ بیٹھیں گی، اس جگہ یہ اٹھیں گی، اس جگہ یہ کھائیں گی۔ احترام ہوتا تھا، لیکن یہ سارا احترام کل چکنا چور ہو گیا۔ میرے پاس کچھ آڈیوز ہیں جو کہ میں آپ کو شیئر بھی کروں گا۔ اس میں خود ایم کیو ایم شعبہ خواتین کی جو انچارج ہیں مریم باجی، وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ایم کیو ایم میں تو خواتین کی اتنی عزت ہوا کرتی تھی، اور آج ہم نے ہمارے ہی بھائیوں کو ہمارے اوپر حملہ کرتے دیکھا ہے، تو شرم کا مقام ہے۔ ایم کیو ایم پہلے ہی انضمام جب ہوا تھا تو دھڑے تو تھے ہی، اس میں اختلافات بھی تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، بند کمرے کے اندر باتیں ہو رہی تھی، باہر بھی آ رہی تھی، روڈ پہ بھی نظر آ رہی تھی، یونٹ سیکٹرز کی جو یو سی اور ٹاؤنز کی سطح پر ہم نے اختلاف دیکھے۔ لیکن اب یہ اختلاف بہت پیک پر پہنچ گیا ہے۔ کل آپ نے مثال اس کی دیکھ لی۔ لیٹس سی سر یہ پلانٹڈ تھا؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پورا پلانٹڈ تھا، اور اس کو پلانٹڈ کر کے پورا جو ہے وہ نبھایا گیا ہے۔ کس کی طرف سے پلانٹڈ تھا؟ یہ دو گروپ ہے ایم کیو ایم کے اندر، ایم کیو ایم کے اندر دو گروپ ہیں۔ تیسرا گروپ تو نہیں تھا فاروق بھائی والا؟ فاروق بھائی والا گروپ تو آپ خالد مقبول صدیقی کے اندر ہی اس کو کاؤنٹ کریں نا، وہ اس وقت آپس میں مل جل کر چل رہے ہیں۔ تو دو گروپ واضح طور پر ہیں۔ جو پلانٹڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے کچھ کارکنان اور کچھ رہنما ایسا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں پلانٹڈ تھی۔ اب شبہ کہاں آئے گا؟ شبہ تو جب ظاہر ہوگا کہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد اس انسیڈنٹ کو چھپانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم میں کل یہی دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکز پر کم و بیش کوئی 30 کے قریب یا 25 کے قریب کیمرے لگے ہوں گے، ارد گرد کی عمارتوں پہ بھی، ایم کیو ایم کے اپنے عارضی مرکز میں بھی، کمیٹی روم میں بھی، اور ادھر ڈرائنگ روم میں بھی، رابطہ کمیٹی کے بھی روم میں۔ وہاں پر ایک مانیٹرنگ سیل بنا ہوا ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ وہاں پر تمام ڈی وی آرز رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر تمام سسٹم رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ایک منٹ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ حملہ آوروں نے جب یہ حملہ کیا ہے، اس کے بعد وہ جب گئے ہیں تو اپنے ساتھ وہ تمام ڈی وی آرز بھی ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ہارڈ ڈرائیوز لازمی سی بہت ڈی وی آر کے اندر ہی ہوتی ہے، تو وہ تمام ہارڈ ڈرائیوز بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے۔ ایم کیو ایم کے ایک سابق رہنما ہے شاہد پاشا، آپ نے نام سنا ہوگا، اس وقت ناراض ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کل ایک گروپ بھی ایم کیو ایم کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے، ایم کیو ایم بچاؤ ساتھیوں کے نام سے ایک گروپ، واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس گروپ میں ایم کیو ایم کے وہ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اب بچانا چاہیے، اور اس اسٹیج پر اب ہم آ گئے کہ آگے نہیں چلا جا سکتا اور اب ہم کولیپس کر جائیں گے۔ کولیپس تو آلموسٹ آپ ہو ہی چکے ہیں نا۔ اس گروپ کے اندر، ایم کیو ایم بچاؤ گروپ کے اندر، شاہد پاشا نے انکشاف کیا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ جو ہے پہلے سے پلانٹڈ تھا،
झगड़ा एक हुआ था 14 जून 2026 को, उस झगड़े का सारा गुस्सा जो है वो कल उतारा गया है। और वो जो 2026 को जून के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसकी खबर जो है वो ताकतवर हलकों तक पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने भी इनको मनाया, बिठाया, समझाया, वो समझ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ये मामला करना पड़ा। तो वो इस हमले को उस 14 जून 2026 वाले हमले की साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी भी गायब है, तो तमाम तर चीज़ें तो आपको फिर बिलिंग करेंगी कि वाकई ऐसा है या नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने प्रूफ दिया है कोई? एमपीए शाहिद पाशा साहब ने शाहिद पाशा ने एक स्क्रीनशॉट डाला है और एक वीडियो उस ग्रुप के अंदर डाली है जो कि किसी की मैसेज की वीडियो है। और उस मैसेज के अंदर बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, मैंने आपको भेजी है, वो आप देखें। अब पता नहीं ये सच है झूठ है, ये तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता चलेगा क्या है। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है। अब ये दावे भी हमें ऐसा लग रहा है कि जो एमक्यूएम के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनके सामने भी ये दावा जो है वो सच मान रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का गायब होना। सर ये ज़बरदस्ती की जो शादी है इसके अंदर तशद्दुद तो आया था, ये फायरिंग तक बात कैसे चली गई यार फराज, ये तो बता देते आपस में। सर माहौल क्या था? माहौल ऐसा था कि 100 के करीब कारकुन थे जो बाहर खड़े हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर थे। अच्छा, जितने बाहर थे उतने अंदर भी थे, ठीक है, ये बात तो हमने खुद भी देखी। वहाँ पर पीएसपी ग्रुप के लोग जो है वो बाहर थे। एमक्यूएम के ग्रुप के लोगों को पता ही नहीं था कि आगे होने क्या जा रहा है, वो तो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ शोभा जात के इंचार्जेस को बुलाया गया था, तो इट मीन्स के वहाँ पे कारकुनान जो नीचे सतह के हैं वो मौजूद नहीं थे। सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो टेलीफोन ऑपरेटर होगा या गार्ड होगा या रिसेप्शन पे होगा या कमरे के बाहर होगा, तो वो लोग मौजूद थे। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो प्लांटेड थी। इसमें फिर एमपीए किरण मसूद है, उन्होंने भी इसी एमक्यूएम बचाओ ग्रुप के अंदर अपनी एक वॉइस छोड़ी है, मैंने वो भी आपसे शेयर की। उसमें वो कहती है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है हमले के वक्त बहादुराबाद के मरकज़ के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद थे। और ये भी उन्होंने इंकशाफ की है, ठीक है, कि वो गाड़ी में मौजूद थे जब हमला हुआ, तो उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद थे, वो सब चीज़ें देख रहे थे। जब ये हमला बढ़ गया और खालिद मकबूल सिद्दीकी के लोग के ग्रुप के जो लोग हैं वो आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब तो मामला बहुत बिगड़ रहा है, रश लग गया, तो फिर वो वहाँ से जो है वो चले गए। और फिर ये जो मामला सामने आया कि आज के मुस्तफ़ा कमाल कराची में नहीं थे और वो इस्लामाबाद से आज कराची सुबह पहुँचे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है कि जब कल हमने मुस्तफ़ा कमाल को बहादुराबाद के मरकज़ के बाहर देखा है, तो आज वो इस्लामाबाद से कराची कैसे आ गए? तो ये सारी चीज़ें एमक्यूएम के अपने एमपीएस की जानिब से उठाई जा रही हैं, जिसके शवाहिद भी मैंने आपसे शेयर किए हैं और आप लाजमी तौर पे वो शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा। अमीनुल हक की जानिब से बहुत जब ये बात चल रही थी आपस में एक दूसरे से, तो उनको कई मरतबा समझाने की कोशिश की गई कि ठीक है, अगर आप भी इजलास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लें इजलास, पहले हमें करने दें, क्योंकि हम अभी चेयर्स पे बैठे हुए हैं, हमारा इजलास कंटिन्यू हुए चल रहा है, हम अपने मामला तय कर लें, हमारी चीज़ें हो जाएं, हम चले जाएंगे, आप आ जाइएगा, आप बैठ जाइएगा, आप कर लीजिएगा। उस दौरान जो मुश्तहिल कारकुनान थे उनकी जानिब से अमीनुल हक के कपड़े भी फाड़े गए, अमीनुल हक के कपड़ों को फाड़ा गया है। तो तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बिल्कुल सही कहा करते हैं कि सांझे की हांडी हमेशा से चौराहे पर भूखती है, और बिन बाप के जो औलादे होती हैं वो ऐसे ही लड़ती हैं। सर मामला फायरिंग तक कैसे पहुंचा? फायरिंग तक, एक दूसरे की जान लेने तक कैसे पहुंच गया? ये तो सर सुबह, जब सर ये तो कराची को अलग सूबा बनाने वाले थे सर। इंकशाफात सामने आते हैं ना, तो उसमें फिर सब चीज़ें फिर तय हैं कि कब क्या कैसे किस तरीके से होना है। हो सकता है ये फायरिंग भी तय हो कि हम करेंगे। अच्छा, फायरिंग हवाई भी हुई है, उसके बाद फिर स्ट्रेट फायर भी लगे, सर गोलियां भी लगी हैं सर। जब स्ट्रेट फायर हुए तो गोलियां लगी है। जब ये लोग वहां पहुंचे हैं ना, एक ग्रुप, तो दो ग्रुप की शक्ल में ये लोग हमें वहां पे दिखाई दिए। एक वो ग्रुप था जो कि बहादुराबाद मरकज के अंदर था, और उसी ग्रुप के लोग जो थे यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के लोग, वो सामने की जानिब जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में भी मौजूद थे। इसी तरह पीएसपी के जो लोग थे वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, और उनके कुछ लोग सामने ग्राउंड के अंदर भी मौजूद थे। तो कारकुनान आप फैले हुए थे, चारों तरफ फैले हुए थे कि जिसको जहाँ जो मिल रहा था वो उसके ऊपर लाठी बरसा रहा था, मार रहा था। भाई ये वही लोग हैं
جو 2016 سے پہلے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گلیوں محلوں میں گھوما کرتے تھے، آج آپ نے اپنوں کو اپنوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے اور اپنا ہی اپنے کو گولی مار رہا ہے. بچ کیا گیا ہے. سر کراچی کو صوبہ بنانے کا پروگرام بڑھ گیا پھر. کراچی کو صوبہ بنانے کی خواہش بہت سارے لوگوں کی ہے، ایم کیو ایم کی بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ صوبے مزید نئے بننے چاہیے، اور اب تو طاقتور حلقوں سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ایم ہو کیو گئی ایم ہیں. کی لیکن اس وقت یہ اہلیت ہے. ایم کیو ایم صوبہ نہیں بنا سکتی. سر اپنے یہ صورتحال اگر رہی نا تو پہلے اپنے گھر کو بنا لے. صوبے کی بات تو پھر بہت آگے چلی جاتی ہے، پہلے اپنا گھر آپ سیٹل کر لو. آپ کو لگتا ہے ہو پائے گا ایسا؟ یار تالا لگ گیا بھائی، ایم کیو ایم کے عارضی مرکز کو تالا لگ گیا. جی 90 کو تو کل لگوایا رات گیا کو تھا. تالا لگ گیا. ایک مرتبہ 90 کو تالا لگا، ایک مرتبہ آپ کے عارضی مرکز کو آپ نے تالا لگایا. کہاں کھڑے ہو بھائی؟ روڈ پہ بیٹھ کے سیاست کرو گے؟ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے عارضی مرکز کو چلاؤ گے کیا؟ پھر رات کو یہ بھی خبریں آئی کہ مشترکہ دوستوں نے بٹھا دیا ہے. اچھا مشترکہ دوستوں زبردستی ابو نہیں مار کے دو بچوں کو، ہاں 2 بچوں کو اپنے چلو ساتھ بیٹھ کے کھانا منا کھاؤ. لیا ہے، بٹھا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے دن کے لیے سر یہ؟ صدیقی کا اسٹیٹمنٹ آیا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئے. غلط فہمی کی بنیاد پہ گولیاں چل گئی یار، غلط فہمی کی بنیاد پہ. آپ دیکھ لینا 2 دن کے بعد دیکھیں یہ بات تو طے ہے، ایم کیو ایم کے فیصلے نہ خالد مقبول صدیقی کریں گے نہ مصطفیٰ کمال کریں گے. پھر کون کرے گا سر؟ یہ جو پہلے کرتے جس ہوئے نے ہیں، کرنے ہیں وہی کرے گا. جو پہلے کرتے ہوئے ہیں. جس نے کرنے وہی کرے گا بھائی. نہ خالد مقبول صدیقی نے کرنے نہ مصطفیٰ کمال نے کرنے. اور اب تو کل سے نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو اگلا کنوینئر ہوگا یا اگلا سربراہ ہوگا وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اب کس کی انٹری آ رہی ہے سر؟ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو اگلا سربراہ ہوگا وہ شاید سابق گورنر ہو سکتا ہے. اب وہ سابق گورنر نیا والا پرانا والا؟ سابق گورنر ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کون ہو سکتا ہے. 2 گورنر ہیں. ایک گورنر آپ نے دیکھا ڈاکٹر اشرت العباد کو، ٹھیک ہے، ان کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کا فیس بہت اچھا ہے، بہت پیارا فیس ہے. کراچی کی تاریخ میں یا سندھ کی تاریخ کے اندر سب سے پاورفل گورنر. کراچی اور سندھ کی تاریخ کے اندر سب سے پاورفل گورنر، ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ماہر، نیگوسیشن میں ماہر. تو ایک تو وہ نام ہے جو سامنے آ رہا ہے. ایم کیو ایم کے بعد 2 ہی تو گورنر رہے. دوسرا جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کامران ٹسوری. تو سابق گورنر دیکھتے ہیں کون آتا ہے. واقعی ایسا ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. لیکن یہ بات تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایم کیو ایم میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، سمجھوتا ضرور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سر آخری سوال آپ سے، سمجھوتا 2016 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں نئے نئے کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں، نئے نئے لوگ لا کے استعمال کیے جا رہے ہیں. کیا اس وقت بانی ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم کے اندر ایسا کوئی رہنما موجود ہے جس کے سائے تلے ایم کیو ایم کے کارکنان ایک ساتھ ایک ہو کر کھڑے ہوں گے اور جدوجہد کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. الطاف حسین کے ٹکر کا رہنما ایم کیو ایم میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. الطاف حسین ون اینڈ اونلی تھے ایم کیو ایم کے، جو ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے. اب بے شک وہ کسی بھی طریقے سے ساتھ لے کے چلتے تھے. لوگ کہتے ہیں مافیا اسٹائل میں ایم کیو ایم کو چلاتے تھے. سب ساتھ تھے نا، سب انسان کے بچے بنے ہوئے تھے نا، سب ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام سے چل رہے تھے نا. شہر کا نظام بھی اچھا چل رہا تھا. کم از کم اس طرح سے تو لڑائیاں نہیں ہو رہی تھی. سر یہ وہ جماعت تھی، ایم کیو ایم کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی ماری، کرسیاں ماری، ٹیبل مارے، گلاس پھینک کے مارے، گولیاں چلا دی. کم از کم یہ خبریں اس وقتوں میں نہیں چلتی تھی جس وقتوں میں کنٹرول الطاف حسین کے پاس تھا. سر ایم کیو ایم کی سیاست سے سب سے بڑا مخالف میں تھا، مخالفت کرتا بھی تھا. جو ان کے طریقہ کار تھے آپ کو پتا، ٹارگٹ کار سے اختلاف، ہاں، لیکن بالکل میں ناقدین میں سے ایک ہوں، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ زیر تربیت جو کارکنان ان کے پاس سے نکلتے تھے، عزت احترام، خاص طور پہ خواتین کا جو احترام ہوتا ہے وہ
110% آپ آنکھیں بند کر کے ان پر ٹرسٹ کر سکتے تھے. لیکن اب یہ وہ ایم کیو ایم ہے جس کو لوگ دیکھ کر سیکھا کرتے تھے, اور آج اس ایم کیو ایم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کارکنان آپس میں لڑ رہے ہیں. اب کل تک لڑ رہے تھے, کرسیاں برسا رہے تھے. فراز میں آپ کو آخری جملہ دیتا ہوں. ایم کیو ایم الطاف حسین کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ تھی, ان دو صاحبان کے دور میں مفادات قومی موومنٹ ہے. یہاں بات ہو جاتی ہے ختم. جب آپ کے مفادات ہوں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا. بہت بہت شکریہ جنید جاوید صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے جنید جاوید صاحب. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات جو واقعات ہوئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے عارضی مرکز پہ, اس کی اس پوری صورتحال بتائی. اس کے ساتھ انہوں نے ماضی بھی بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کس وجہ سے مشہور تھی, اپنے تنظیمی نظم و ضبط اور جو ان کے طریقہ کار تھے, اور خاص طور پہ خواتین کا جو احترام تھا, اس کی وجہ سے جو ان کے مخالف بھی تھے وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے تھے. لیکن آج ایم کیو ایم کا یہ وقت آ چکا ہے کہ وہ آپس میں دست و گریباں, اور بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گولی بھی چلائی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.